اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس وقت آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، قومی اسمبلی میں اس وقت نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ برٹن رسل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ بھی ایک ایسا بدنما عمل ہے ناظرین جس کا رد عمل سامنے آنا یقینی تھا، اور ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا اپنی اسکرین پر کہ کل ملک کے مختلف حصوں میں بسنے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ببھر کر گھروں سے باہر نکل آئے، اور پھر بدترین احتجاج کی آگ بالخصوص پنجاب میں بری طرح پھیل گئی۔ کئی شہروں میں پرتشدد مظاہروں کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا، اور سب سے زیادہ سنگین صورتحال فیصل آباد میں پیش آئی، جہاں مظاہرین نے گرڈ اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا۔ شیخوپورہ روڈ کو ڈنڈا برداروں نے کئی گھنٹے تک بند رکھا، اور اس کے علاوہ بھی لاہور کے بھی کچھ علاقے ہیں جو متاثر ہوئے۔ دیکھیے، احتجاج کرنا حق ہے، مگر اس کی آڑ میں اپنی ہی املاک کو تہس نہس کر دینا ایک ایسا طرز عمل ہے جس کی کسی بھی طرح تائید نہیں کی جا سکتی۔ میں یہاں پر تو ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اور دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان واقعات کا جو سب سے زیادہ سنگین اور منفی پہلو ہے، جو مجھے بہت دکھ ہوا جسے دیکھ کر، اور آپ کو بھی ہوا ہوگا یقیناً، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرہ کر رہے تھے لوگ، یہ اپنے جائز حق کے لیے کر رہے تھے۔ طریقہ کار غلط تھا، بالکل غلط تھا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، دفاتر میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، بالکل درست ہے، لیکن اپنے حق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کو پولیس نے نہ صرف یہ کہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اندھا دھند آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ چلیں بھائی، اب آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ لاٹھی چارج، شیلنگ، یہاں تک رک جاتے آپ، لیکن جب اس پر بھی دل نہیں بھرا تو اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے پولیس کے بپھرے ہوئے اہلکار لوگوں کے گھروں میں جا گھسے، خواتین کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالا، شہریوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کر ان پر بہیمانہ تشدد کیا۔ جو دروازہ بند ملا بھی آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس والا کلہاڑی سے اس دروازے کو توڑا ہے، یعنی کلہاڑیوں کے وار کر کے توڑ ڈالا، گھریلو اشیاء بھی توڑ ڈالی، خواتین اور بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بدترین شیلنگ سے 3 شیرخوار بچے بھی زخمی ہو گئے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ناظرین محترم اس طرح پامال کیا گیا کہ ایسا لگا کہ مظاہرین مقامی شہری نہیں، بلکہ بہت ادب کے ساتھ عرض کروں، اگر پنجاب کی حکومت کو برا نہ لگے کہ مفتوحہ قوم ہے اور ان کے جو گھر ہیں وہ مال غنیمت ہیں، جنہیں تہس نہس کرنا پولیس نے اپنا فرض منصبی سمجھا۔ کسی کے گھر میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ جو لوگوں نے کیا وہ درست نہیں تھا، لیکن جو اس کے بعد ہوا کیا وہ درست تھا؟ کسی کے گھر میں یوں دندناتے ہوئے گھس جانا اور لوگوں کی خلوتوں کو پامال کرنا، یہ تو اسلام نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سورہ نور کی 27ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، حتی تستانسوا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اسلام کی واضح رہنمائی کے باوجود جس طرح کل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، جس طرح سے یہ دیکھیے آپ، یہ کیسے یہ تو ہو رہا ہے، جو آپ اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ سب غلط کر رہے ہیں لوگ، یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ شیشے توڑے جا رہے ہیں، یہ چہروں پر ڈھاٹے باندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پولیس والے گھسے، یہ عورتوں کو نکالا، یہ دیکھیے کلاڑی سے یہ
دروازہ توڑا یہ پولیس والا. اب آپ خود سوچئے کہ اس نے تو ہمارے ملک کی جو تاریخ کے سیاہ باب ہیں اس میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے. بجلی کے حوالے سے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس ملک کے قیام کی بنیاد اسلام کے بعد اردو قرار دی گئی ہو، وہاں لیسکو، ہیسکو، فیسکو، KSC، واپڈا، پھابڈا، ٹابڈا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ عجیب و غریب ڈراؤنے نام. یہ ہیسکو، پیسکو، لیسکو، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ نام سن کر. یہ کیسے عجیب سے نام ہیں. ان سطحی ناموں سے اداروں کا قیام بھی میں تو کہتا ہوں ایک عجیب و غریب ٹرینڈ ہے. یہ KSC اور واپڈا ہی کیا کم تھے کہ اب ہمیں فیسکو، ہیسکو، لیسکو، ٹیسکو، پتہ نہیں کیا کیا ان جیسی اصطلاحات کو بھی رٹ کر زبان زد عام کرنا ہوگا. اردو کا دامن خوشنما الفاظ اور اصطلاحات سے خالی نہیں ہے جناب. تو پھر یہ ہیسکو، فیسکو اور لیسکو وغیرہ کن بلاؤں کے نام ہیں؟ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. بجلی دیجیے جی، بجلی دیں لوگوں کو، لوگ پریشان ہیں اور بڑی امیدیں آپ سے باندھ رکھی ہیں. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی ہم پر تو پہلے ہی سے بڑا بوجھ ہے. کچھ تو کریں نا. آپ تو وعدہ کر کے آئے ہیں تو کم از کم شیڈیول کے مطابق ہی لوڈ شیڈنگ کر دیں، اطلاع کر کے لوڈ شیڈنگ کر دیں. ویسے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پورے ملک میں یکساں لوڈ شیڈنگ ہوگی، لیکن 19 گھنٹے جس صوبے میں بجلی نہ آئے تو اس صوبے کے لوگ اگر سڑکوں پر آ جائیں اور احتجاج کریں. میں نے عرض کیا کہ احتجاج غلط کر رہے تھے وہ، توڑ پھوڑ جہاں تک ہے احتجاج کرنا چاہیے. بھائی احتجاج کا بہترین طریقہ ہے آپ سب اپنے گھروں سے باہر آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں، مگر توڑ پھوڑے نہیں کریں. بیٹھ جائیں. بولے ہم کیا گھر جا کر کریں گے، وہاں تو بجلی نہیں ہے، وہاں ہم جا کر کیا کریں گے. تو یہ بھی ایک احتجاج کی شکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں، یہ گریڈ اسٹیشن، یہ دفاتر، یہ سارے آپ ہی کے تو ہیں. آج اگر بجلی نہیں دے پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو پھر کل انہوں نے ہی آپ کو بجلی دینی ہے. تو ان کے آپ اگر دفتروں کو توڑ دیں گے، شیشے توڑ دیں گے، آگ لگائیں گے، حکومت کے لیے مسائل کھڑے کریں گے. اور حکومت، بھائی آپ کو تو انتہائی تحمل سے نمٹنا چاہیے. آپ حکومت ہیں، گورنمنٹ ہیں، آپ پولیس ہیں، آپ فوج ہیں، آپ رینجرز ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ طاقت ہیں. اگر آپ ہی اپنے لوگوں پر مظالم کرنے لگیں اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، گھروں میں گھس جائیں، کلہاڑیاں لے کر دروازے توڑ دیں، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس پوری صورتحال سے نمٹنا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح نہیں، جن کا میں نے کل بیان سنا کہ ہمیں جگانے کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ تو بڑا آپ نے متکبرانہ انداز اختیار کر لیا رانا صاحب. یہ تو بڑی بری بات ہے. آپ کو جگانے کی ضرورت نہیں تو بھائی لوگ احتجاج نہیں کریں. آپ کو پتہ ہے آپ تو AC والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جناب، لوگ تو پریشان ہیں نا. تو لوگوں کو دلاسا دیجئے. ہمیں پتہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہے کرنا، ہم سب آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات تو نہ دیں. آپ بھی آتے ہی آپ پھر سے ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے والے لوگ تھے. تو ایسے آپ نہ ہوں، لوگوں سے پیار سے بات کریں، بہت دلجوئی ان کی کریں. بہت پریشان ہیں لوگ. ابھی تو ویسے بھی چیزیں بہت مہنگی ہونے والی ہیں، بجلی تو ہونے ہی والی ہے مہنگی، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک سے پہلے چینی، گھی، دالیں، چاول، یہ بھی سب مہنگا ہونے والا ہے. مجھے یقین ہے بجٹ میں یہی ہوگا، مجھے یقین ہے، کامل یقین ہے مجھے کہ یہ سب کچھ مہنگا ہونے والا ہے. تو ابھی تو اور پریشانیاں کھڑی ہوں گی. تو ان کو نمٹیے، ان سے مسائل تو ہیں. آپ ہی کو شوق ہے حکومت کرنے کا تو مسائل تو ہیں، تو نمٹنا تو پڑے گا. تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے میں ابھی تنقید کر رہا ہوں تو شاید یہ آپ کو آسان لگے، لیکن نمٹنا تو پڑے گا. آپ ہی نے نمٹنا ہے، اور بڑے دھیرج کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ. لوگ غصے میں بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور تکلیف میں بھی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں گے. تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ ہیں، مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں. ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی اعظم پاکستان، تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی مفتی صاحب، اللہ کا کرم. تو آپ کی اجازت ہو تو کالز لے لوں؟ جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں اسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی. ابھی میں آپ کا پروگرام ہی دیکھ رہی تھی کہ لائٹ ہی چلی گئی. اچھا جی. اب یہ حال ہے، اب یہ دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، فرمائیے.
مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آخر یہ حکومت کب تک، ہر حکومت آتی ہے کوئی نہ کوئی موضوع بول دیتی ہے، کب بجلی صحیح ہوگی، کب بجلی صحیح ہوگی، آخر یہ کب بجلی صحیح ہوگی. بجلی کی وجہ سے بہت سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے بچوں پہ ہی بہت بڑا ہو رہا ہے، تعلیم کا مسئلہ، جس کی وجہ سے ہر کوئی بولتا ہے کہ تعلیم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ وہ ہے. لیکن آج کل پیپرز کے دوران بھی بچوں کو اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے، نہ وہ پڑھ پاتے ہیں بجلی کی وجہ سے، نہ سکون لیٹ پاتے، سو پاتے، کچھ ان کا کوئی وہ ہوتا ہے. اور پھر بجلی کے ساتھ پانی کا مسئلہ بھی تو جڑا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ جب مشین نہیں چلتی ہے تو ٹنکیاں نہیں بھرتی ہیں، پانی نہیں ہوتا ہے گھروں میں. سب سے بڑا مسئلہ تو بجلی ہے نا، بجلی آئے گی تو پانی آئے گا، دیکھیں موٹریں خود ہی چلیں گی. صحیح، بالکل اس صحیح. کے بعد بچوں شکریہ. کا مسئلہ، سب سے بڑا تو یہ مسئلہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ وولٹیج ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جب جاتی ہے تو آتی نہیں ہے، اور جب آتی ہے تو عجیب سا لگتا ہے کہ آ گئی ہے، کہاں سے آ گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب ذیشان صاحب. عامر بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم بھیا. عامر بھائی آج کل جو یہ بجلی کا حال ہوا ہے، ہم تو بس یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، یہ بجلی کا ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. بس اتنا عذاب کیا ہوا ہے، دن کی لوڈ شیڈنگ تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اب جو جاب پہ جانے والا طبقہ ہے وہ ساری رات جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو ساری رات جاگتا ہے، تو پھر اس کے لیے صبح اٹھ کے آفس جانا اور پھر آفس میں کام کرنا، پھر واپس آنا، رات میں لائٹ نہیں، انسان ذہنی مریض بن چکا ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے، دفاتر میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں اس لیے کہ رات کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، عجیب سے حالات ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل. اور یہ لوڈ شیڈنگ نے انسان کو آج کل کے معاشرے میں نفسیاتی امراض جو ہے وہ بہت حد تک بڑھا دیے ہیں. بالکل صحیح لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا، لوڈ شیڈنگ جیسے پانی نہیں ہوتا، یو پی ایس لگوائیں، یو پی ایس چارج نہیں ہوتا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ اب تو حد یہ ہو گیا کہ موبائل تک بھی چارج نہیں ہوتا ہے. صحیح. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی سب سے پہلے تو مجھے آپ کو شعبان کے مہینے کی مبارکباد دینی ہے. بہت شکریہ جی. دوسرا، آپ کی یا آپ کے پروگرام کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں. بڑی نعمت آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی اور کامیابی دے. اور آپ نے اور جیو کی ٹیم نے جو شب معراج کا پروگرام دیا اس پہ صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور تو کوئی الفاظ دل سے نہیں. بڑی نعمت. کچھ کہنا چاہیں گی اس موضوع پر؟ میں یہ کہنا چاہوں گی عامر بھائی کہ ملک میں جو یہ ہنگامہ آرائی کی کیفیت ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ لوڈ شیڈنگ کا ہی ہے. کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایک عام سیدھا سادہ انسان بھی ایک جنونی کیفیت کا شکار ہو گیا ہے. کیونکہ نہ اسے گھر میں سکون ملتا ہے، نہ اسے دفتر میں سکون ملتا ہے، نہ بچوں کو سکون سے پڑھائی کا کوئی موقع ملتا ہے اسکول میں. اور ہر انسان نہ جنریٹر اور یو پی ایس افورڈ کر سکتا ہے، تو لوگ جو ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلط راستے بھی اپناتے ہیں. صحیح. مفتی صاحب یہ سب کے جذبات ہیں. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گھنٹوں کے لیے جاتی ہے اور پھر بجلی نہیں آتی. اب اس پر لوگ اگر احتجاج کریں تو ٹھیک ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. جس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلیں، جو مارا جا رہا ہے ان کو، گھروں میں گھس گئے ہیں، کلہاڑیاں لے کے پولیس والوں نے دروازے توڑے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی متوازن بات کی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جان، مال اور آبرو یہ تین حرمتیں ہیں جو ہر مسلمان ہی کو نہیں، ہر انسان کو حاصل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انما دماؤکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہ جس طرح سے بلد مکہ، شہر ذوالحجہ اور مقام عرفہ کی حرمت ہے، اسی طرح سے بے قصور انسان کی جان اور اس کی مال اور اس کی آبرو کی بھی حرمت ہے. اور ہم من حیث القوم، میں سوچتا ہوں کہ بڑے غیر ذمہ دار اور بد نصیب ہیں. ہڑتال کرنی ہو تو ہم بسوں کو جلانے سے شروع کرتے ہیں، توڑ پھوڑ سے شروع کرتے ہیں. اور اگر کوئی پراپرٹی مثلا ریاست کی ہے تو اس میں تو ہر شہری کا حصہ ہے، اور ایک فرد کی پراپرٹی ہو تو وہ اس کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو املاک کو تباہ کرنا، تلف کرنا،
خواہ وہ ریاست کی ہو، اداروں کی ہو یا اشخاص کی ہو، یہ حرام ہے اور اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور گھروں میں گھس جانا، اس میں پھر گھر کی پرائیویسی اور اس کی حرمت کی بھی پامالی ہے۔ صحیح۔ اور اللہ عز و جل نے سورہ النساء میں یہ حکم فرمایا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم جی۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کہ آپ دروازوں کو توڑ کر گھس جائیں اور داخل ہو جائیں۔ اور پھر جیسا کہ حدیث کا آپ نے بھی حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے دروازے کے کسی روزن یا سوراخ سے جھانکے تو تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو۔ یہ ایک وعید ہے بہت بڑی کہ کتنی حرمت اسلام نے عطا کی ہے۔ اندر خواتین ہیں، حجاب والی ہیں، حیا والی ہیں، پردے والی ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں بہت برا حال ہے کہ 18 16 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی کا جانا تو لوگوں کی زندگی اذیت میں ہے۔ اور پچھلی حکومت کے زوال کی من جملہ وجوہ اور اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جی۔ اب جو حضرات آئے ہیں ان کا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا اور ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے لوگوں کو امیدیں دلائی ہیں۔ تو ہمارے یہاں لوگ بے صبری بھی ہوتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ڈے 1 سے ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آئے، اگرچہ ایسا مکمل تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ نہ کچھ پروپورشنیٹلی یا جزوی طور پر بہتری آنی چاہیے تھی، تاکہ لوگوں میں ایک آس بندھے، امید قائم ہو کہ آگے چل کر بہتری آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ نظام کی یا افراد کی یا چہروں کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، واقع نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں مسز اعجاز بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ ایک جو ایک ساری یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ بھائی لائٹ نہیں ہے، تو یہ اس کا تو ایک ہمارا بڑا بینونی جو ایک وہ آ رہا ہے ایک ادارہ کہ وہ امریکی عوام کے ذریعے ہماری سارے مسائل حل کرے گا۔ ہمارے تو حکمرانوں میں یہ ہے نہیں اتنا تیل نا کہ یہ لوگ کچھ کر سکتے ہوں، تو یہ بھیک بھی وہ لوگ ہی دے رہے ہیں۔ ہمارے عوام تو ہے ہی ہمیشہ کی بھیک منگے، انہوں نے ہماری بھی سیلف ریسپیکٹ جو کچھ ہمارے عوام کے ہماری ایک اعتماد تھا ہمیں اپنے اوپر، وہ سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ بڑی اہم طرف توجہ دلا رہی ہیں جی، آپ نے بہت اہم توجہ دلائی ہے، اور یہ آپ اس ایڈ کی بات کر رہی ہیں نا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی اور پاکستانی عوام مل کر بنائیں گے روشن پاکستان۔ میرے دل پہ بہت برا لگتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے وہ اسکول بنا رہے ہیں، ہمارے لیے تعلیم بنا رہے ہیں، ہمارے لیے ڈیم بنا رہے ہیں، جو ہمارے بھائی ہم پاکستانی ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے ملک کے لیے؟ ہم کیوں ہیں پھر یہاں پر؟ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایسا بھی ہو سکتا ہے میری بہن کہ یہ سب اتنا مصنوعی کیا جا رہا ہو کہ آخر میں انہی کو بنانا پڑے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا ہم ہی بنائیں گے، آپ لوگ تو نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمیں یہ غلام بنا کر ہی رہیں گے، بنا ہی دیا، اب ہماری آنے والی نسلوں کے دماغ میں بھی یہ ڈالنا ہے یہی سب کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے میرا ایک کوشچن۔ ہیلو جی۔ مفتی صاحب سے میرا ایک جنرل کوشچن ہے، یہ بجلی سے متعلق نہیں ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صلہ رحمی کے متعلق تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیں کہ اگر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق صحیح نہیں رہتا۔ تو اگر آپ اپنے سسرال والوں کی بات نہیں مانتے یا ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا سسرال میں ساس سسر کی اہمیت ماں باپ کی طرح ہی ہے؟ اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں گی تو کیا میں گناہ کبیرہ کروں گی جیسے قرآن پاک میں ہے یا حدیث میں ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہے یا ان کی نافرمانی نہ کرے، تو کیا میں اس کے لیے گناہ گار ہوں؟ اور بالکل صحیح۔ جی مفتی صاحب۔ جی میری بہن، بیوی کا ناشزہ اور نافرمان ہونا یہ گناہ تو ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے لیے جواز یہ تلاش کرتے ہیں جس طرح سے بیوی کا نافرمان ہونا گناہ ہے، اسی طرح سے شوہر کا ظلم کرنا یا زیادتی کرنا یا جائز شرعی اخلاقی اور قانونی حقوق کو ادا نہ کرنا وہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی گناہ ہے۔ درست۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये न करो, ला तकूनु इम्मियातन, कि तुम नक़ाल न बनो कि ये कहो कि इन अहसन तुम अहसन्ना व इन असा तुम असाना, तुम अच्छा करोगे तो हम भी अच्छा करेंगे, तुम बुरा करोगे तो हम भी बुरा करेंगे। तो इसमें तो कोई कमाल नहीं है बंदे का। फरमाया कि तुम ये कहो कि इन असा तुम अहसन्ना, तुम बुरा भी करोगे तो हम अच्छा करेंगे। वाह सुभान तो पहली बात तो ये है कि किसी की बुराई को हमें अपनी बुराई के लिए जवाज़ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसको अल्लाह हिदायत दे। उनको भी चाहिए कि आपके हुकूक़ को अदा करें, लेकिन आप नाफरमानी और नुशूज़ न करें, और दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत भी अता फ़रमाए। या वदूदो पढ़ें, सूरह कुरैश पढ़ें कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दिल में उल्फत और मोहब्बत पैदा फ़रमाए और हुकूक़ की पासदारी पैदा फ़रमाए। लेकिन कुरान मजीद में है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, के बदी का बदला भी तुमसे हो सके तो नेकी से दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो शख्स के तुम में और उनमें दुश्मनी है, कभी तो उसको हया आएगी और तुम्हारा सरगर्म पुरजोश दोस्त बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आपकी तरफ से ज़्यादती न हो और उनको प्यार से मोहब्बत से समझाएं। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि जुल्म और उद्वान को अपनी आइली ज़िंदगी में जगह न दें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ़े के बाद मुमताज़ रूहानी शख्सियत और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबरा मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे आपके साथ होंगे मसाइल आपके और हल वज़ाइफ से। एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आलम और आलिम में खुश आमदीद। और अब हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो मसाइल आपके हल वज़ाइफ से। तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ मुमताज़ रूहानी स्कॉलर, सरबरा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, जनाब मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी बख़ैर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी कभी ये भी जी चाहता है नाज़रीन मोहतरम के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमल से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि वो किसी कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलता जब तक कि उसे अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। तो कभी कभी जी चाहता है कि मौलाना साहब से ये मसला भी पूछ लें कि कोई वजीफ़ा आपके पास है बिजली लाने का, कि किसी तरह से बिजली आ जाए। लेकिन फिर दीन आड़े आता है कि अमल तो तुम लोग करते नहीं हो और दुआएं करने बैठ जाते हो। अमल भी तो करो, कुछ अपने आप को दुरुस्त तो करो, लोगों से मोहब्बत तो करना सीखो, अपने पाकिस्तान से तो मोहब्बत करना सीखो ताकि लोगों को बिजली दे सको। फिर वज़ाइफ भी कोई ना कोई ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन पहले हम कुछ करें ही नहीं और वजीफ़े पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब का दो हवालों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज तशरीफ़ लाए हैं। एक तो आपने इतनी खूबसूरत दुआ फरमाई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लोगों की तरफ से जो ईमेल्स आई हैं, जो फ़ीडबैक आया है, रोते रोते लोगों ने फ़ोन किए हैं और आपको इतनी दुआएं दी हैं कि मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब ने उस रात हमारी आँखों में इतने आंसू भर दिए कि हमने उन आंसुओं का सहारा लेकर अपने रब के हुजूर बड़ी दुआएं की हैं। माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और आप तशरीफ़ लाए, हालांकि आपके बहुत सारे प्रोग्राम से मुझे पता था, लेकिन फिर भी आप वक्त निकाल कर आए, और कैसे आए और कैसे चलेगा ये भी नहीं पता चला, लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा शुक्रिया ये कि एक मरतबा फिर आप शाबानुल मुअज़्ज़म के वजीफ़े के साथ हाज़िर हुए हैं। ये आपकी वजह से हमारे ऑफ़िस में भी और सुनने वाले भी, यानी ऑफ़िस सिर्फ यही नहीं जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, बल्कि पूरा जियो नेटवर्क, वहाँ से भी मुझे पूछा जाता है भाई शाबान का आया वजीफ़ा अब तक के नहीं आया, क्योंकि हमने रजब का किया था, हमने इससे पहले जमात उस्तानी का किया था, तो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं।
تو یہ بھی ایک آپ کو اس کا اللہ اس کی جزا دے کہ آپ کی وجہ سے دعائیں لوگوں کو روز پڑھنے کے لیے مل جاتی ہیں. تو شعبان المعظم کا وظیفہ آپ سن لیجئے جو کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کی ہدایت اور حکم پر آپ تک پہنچا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ایک حدیث پاک ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو کہ مولانا صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو یہ حدیث بتا دوں پھر کلمہ، کہ جو یہ کلمہ روزانہ پڑھ لیا کرے وہ سوائے موت کے اپنے اہل و عیال میں اور مال و دولت میں آفت نہیں دیکھے گا سوائے موت کے. اور کلمہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے شعبان میں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ. کیا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا ویسے بھی یہ پورا ہی پڑھنا چاہیے، ورنہ لوگ عموماً آدھا پڑھتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت. ارے اللہ باللہ تو کہیں اللہ کے سوا نہیں نا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہم پورا اس کو پڑھنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا جی، اس کے علاوہ پورے ماہ میں 3 روزے، وہ تو سنت بھی ہے حکم بھی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف، یہ 2 چیزیں تو آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی. اور اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزانہ آپ نے نماز نفل شکرانے کے 2 رکعات نماز نفل شکرانہ ادا کرنا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نزہۃ المجالس سے ایک حوالہ آج مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ تک بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان المعظم میں 2 رکعات نماز نفل پڑھنا 400 برس کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو 2 رکعات نماز نفل شکرانہ ہو گئے، آدھا گھنٹہ درود شریف، پورے ماہ میں 3 روزے، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو آپ کی طرف اب آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اس شب کا بھی، اور اب آنے والی شب کا پہلے سے آپ سے ریکویسٹ کہ انشاءاللہ 15 شعبان کی جو یعنی شب برات جو ہے، اس میں شب سک بھی ہے، شب برات لیلۃ السک ہے، لیلۃ البرات ہے، لیلۃ النجات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے. تو اس میں بھی آپ تشریف لائیے گا اور ہم سب کے قلوب کو اپنی دعا سے منور فرمائیے گا انشاءاللہ. ایک سوال پہلے آپ سے کر لوں پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں. یہ نجومی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہر آدمی بھئی حالات بتا دیجئے، ذائچہ کھینچ دیجئے، ستاروں کا علم ہے، کچھ بتا دیں حالات بہتر ہونے والے ہیں کہ نہیں ہونے والے، سب نجومیوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہوتے کون ہیں نجومی؟ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل آخری دلیل ہے. بے شک نجومیوں کے پاس جاننے سے 3 بڑے نقصانات ہمارے پیارے آقا نے تو بیان، ویسے تو بہت سارے نقصانات ہوں گے لیکن 3 نقصانات میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلا نقصان تو یہ کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا نجومی کے پاس جانے کے لیے تاکہ اس سے کچھ پوچھے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ جو گھر سے نکلا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو شخص سرکار سے نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا. دوسری بات میرے آقا نے فرمائی کہ جس نے نجومی کے پاس جو شخص گیا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک؟ ہاں 40 دن تمام نماز. اور یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اس پہ تو کوئی 2 کلام ہو ہی نہیں سکتے. بے شک. اور ان تمام باتوں سے خطرناک بات ایک اور بھی ہے کہ جس نے نجومی سے جا کر بات کی اور اس نے اس کو بات جو بتائی اس کو اس نے سچ مان لیا تو گویا اس نے کفر کر دیا. سب اعمال تباہ برباد اکارت. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آپ کی اجازت ہو تو کالز دیں. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. کیا؟ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. عامر بھائی کاشف بول رہا ہوں لیا سے. جناب کاشف صاحب. میرے 2-3 مسائل ہیں عامر بھائی. مولانا صاحب سے یہ وظیفہ پتہ کرنا تھا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے میں جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ جاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں، کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باہر جانے کی ٹرائی کرتا ہوں، اس میں ناکام رہتا ہوں. ہر دفعہ ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو مولانا صاحب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جو کام کروں اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو. اور دوسرا وظیفہ یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ٹھیک ہے، اور اس کے اولاد کے بارے میں کوئی وظیفہ اگر ہو اچھا ہو تو بول. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خلاصہ حدیث کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے وہ خیر سے منقطع رہتا ہے، خیر سے خالی رہتا ہے.
تو جناب آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد تسمیہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کامیابی ملے گی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام مصور، صورت بنانے والا، اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ صورت بنانے والا ہے، آپ کے لیے بھی غیب سے صورت بنا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہے، ماشاءاللہ اس کی 24 سال عمر ہے، لیکن ابھی رشتے آتے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کبھی تو صحیح نہیں ہوتا، کبھی کوئی نہ کوئی یعنی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جلد اللہ تعالیٰ میرے اوپر میری بچی پہ کرم کر دے۔ جی بہتر جی۔ جمعرات کا دن نکاح میں کامیاب ہونے کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل کو بھی اس دن اس انعام سے نوازا تھا۔ تو جو بچیاں یا بچے اس معاملے میں جو ہے منتظر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جمعرات اور جمعے 2 دن کا روزہ بھی رکھا کریں، صحیح، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ورد سے بہت جلدی غیب سے اسباب رشتہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ امیر صاحب یہ ایک سوال تھا، میرا بیٹا ہے 20 سال کا، اچھا، بہت اچھا پڑھنے میں تھا سب کچھ، مگر اب وہ دوستوں میں رہنے لگا، یہ موبائل کی وجہ سے بہت مطلب سمجھ لیں کہ کچھ کہنا نہیں سنتا، اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی نا۔ بہت کچھ پڑھتی ہوں، نماز کی بھی بہت، پچھلے سال اعتکاف میں بھی بیٹھا، وہ رمضان میں روزے بھی پورے رکھتا ہے، مگر یہ دوستوں کی صحبت پہ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے نا۔ اچھا ایک اور سوال آپ سے مجھے بہت ضروری ہے کہ میں عدت میں ہوں، بس مجھے یہ پوچھنا ہے، مجھے کل بینک جانا ہے اپنے ہسبینڈ کی پینشن کے سلسلے میں، اب وہ مجھے وہاں ضرور انہوں نے سائن کے لیے بلایا ہے، تو کیا میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، دونوں سوال آپ کی طرف۔ دیکھیں، بچے کے دل کو نرم کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ مزمل 29 پارے کی صورت جو ہے فجر کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اور جو عدت میں جو ہے نکلنے کی صورت ہے، اس میں ایسی صورت جس کی کوئی اور سبیل نہ بن سکتی ہو، تو پھر علماء کرام نے اسے انتہا ہی سخت پردے میں اور بغیر کسی رکاوٹ کے کہیں راستے میں کہیں 1 منٹ کے لیے بھی نہ وقفہ کیا جائے تو پھر وہاں وہ جائے۔ لیکن اب یہ کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کتنی مجبوری ہے، اگر کچھ اور صورت نکلتی ہے تو وہی کی جائے، نہ نکلا جائے۔ یعنی اگر کوئی دوسری صورت، یعنی کوئی اور جا کر وہ پینشن لے سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ وہی ہونا چاہیے، پھر تو صورت نکلتی ہی نہیں، ورنہ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی سخت پردے میں اور صرف وہ کام کر کے واپس آ جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں تسنیم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ میں جاب کر رہی تھی، میری جاب نا ختم ہو گئی ہے، تو تھوڑا کافی بے ایمانی کی میرا آفس والوں نے نا، تو میں نے اب کیس کیا ہوا ہے، تو پچھلے 3 سال سے ایک تو چل رہا ہے، کیونکہ اور یہ 1 جولائی کو اب دوبارہ سے ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو میرے حق میں ہو جائے، کوئی میں بات کروں، کوئی وہ چل پڑے۔ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ میرے ہسبینڈ نے وہاں اپلائی کیا تھا، تو وہاں ان کے ساتھ تو بے ایمانی کی مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ کیا بے ایمانی کی آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ بس میرے ہسبینڈ نے وہاں اپلائی کیا تھا نا، تو وہاں پر تو انہوں نے بجائے ان کو جاب دینے کے نا، ان کے ساتھ بھی بے ایمانی کر دی، اور چونکہ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا ملتا نا، میری جاب بھی ختم صرف اس لیے کر دی کہ جی اس نے بدتمیزی کی ہے۔ یہ میرے اوپر الزام لگا کے نا، کیونکہ جو آفیسرز تھے نا وہ بیچ میں انوالو تھے، اور آفیسر کی جاب اپنی جاتی تھی، تو بجائے انہوں نے یہ کہ ان کی جاب جاتی ہے، ایم ڈی تک بات پہنچتی، انہوں نے مجھے ایم ڈی تک جانے دیا اور نہ ہی وہ کرنے دیا، تو میری جاب بھی ختم کر دی۔ جی مولانا صاحب، ایک بڑا مؤثر وظیفہ ہے جو ہر مشکل کے حل کا سامان ہے۔ نمازوں کی پابندی لازمی ہے، کرنی چاہیے، اور ہم بہنیں جو ہیں پردے کی پابندی لازمی کریں، دفاتر میں کام کریں، کہیں بھی کریں، پردے کی پابندی کریں۔ یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، نماز کے بعد آنسو بہاتے ہوئے 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے التجا کریں، آپ کی مشکل حل ہوگی۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا یا حل المشکلات، یہ ہر مشکل اور پریشانی کے لیے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے یہ بتانا تھا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میرے ہسبینڈ کی 1 سال پہلے مئی میں ان کو ٹارگٹ کلنگ میں میرے گھر کے نیچے ہی شوٹ کر دیا تھا. تو جی میں جا رہی تھی عمرے پہ، اور اس دن مجھے احرام کے لیے ان کے ساتھ نکلنا تھا. تو گاڑی میں وہ بیٹھے تھے تو ان کو کوئی 3 گولیاں مار کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ میرے پاس میری 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں باہر تو جاب تو کرتی نہیں ہوں. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ مجھ میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی آ جائے اور میں اپنے سارے کام آرام سے کر سکوں. یہ بتائیں میری بہن کہ جی 1 منٹ، سوری میں کنفیوز ہو رہی ہوں. میں یہ بھی کہ میں نے ابھی اپلائی بھی کیا تھا کینیڈا میں، تو وہ بھی میرا ویزا بھی ریفیوز ہو گیا تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا وہ کام بھی ہو جائے، یا میرا یہاں کے لیے اگر بہتری ہے تو میں وہ چیز یہاں پہ سروائیو کر سکوں. یہ بتائیے کہ آپ کی سسرال میں یا آپ کے میکے سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ سسرال میں میرے کوئی بھی میرے سسر ہیں وہ مطلب بہت ضعیف ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور میری جو مدر ان لا ساس ہیں ان کو 3 سال سے وہ فالج پہ ہیں، اور یہ ان کے مطلب میرے جو ہسبینڈ تھے وہ اکلوتے تھے. تو میری بہن یہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو اب ویسے گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی کافی مطلب میرے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بہت بہتر ہے. میرا اپنا جو کانفیڈنس ہے نا بھائی، وہ آپ سمجھیں کہ 0 ہو چکا ہے نا. مطلب جو چیز میرے سامنے ہوئی اور میں جس چیز کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے شوہر کو کوئی گولی مار دے اور پھر آپ ایک تو عمرے کے لیے. میں بہت کانفیڈنٹ تھی، بہت زیادہ، میں ماشاءاللہ سب چیز کرتی تھی، لیکن اب مجھ میں نا کانفیڈنس نہیں. بڑوں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میرے بچوں کو تو، بلکہ آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے بچے پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اچھا میں آپ سے بھی بات بھی کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں. آپ مجھے پلیز اس کے لیے وظیفہ بتائیں. میں وظیفہ ابھی آپ سن لیجئے اور میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. کیونکہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ 6 سال کا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہر وقت یہ ڈرتا ہے کہ کہیں مما باہر جائیں گی نا تو مما کو بھی کوئی مار دے گا، تو مما پاکستان میں نہیں رہنا ہے. وہ یہ کہتا ہے مجھے. جی ایک تو آج جو وظیفہ بیان ہوا شعبان المعظم کا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، پیاری بہن یہ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ اپنے اہل و عیال میں اور مال میں کبھی نقصان نہیں دیکھے گا سوائے موت کے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان کی چادر عطا فرمائے. جو آپ کے اوپر اس وقت لرزہ طاری ہے، خوف طاری ہے، اس کے لیے اللہ کا ایک نام ہے قوی، طاقتور ذات. یا قویو یا قویو یا قوی 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں. اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. کوشش کریں کہ اپنے گھر میں امن اور سلامتی کے لیے آدھا گھنٹہ درود پاک کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھیں کہ ہمارا آقا کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے بھی رکھے. بالکل صحیح. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صدقہ تجھے تیرے پیارے نبی کا اور تیرے پیاروں کا ہمارے وطن کے حالات اچھے کر دے. اے اللہ یہ افراتفری ختم ہو جائے، یہ لوٹ مار ختم ہو جائے، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے، یہ تخریب کاری ختم ہو جائے. اے اللہ ہم مسلمانوں کی یہ بدحالی اس کا تتمہ ہو، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ مل جائے، ہماری مسجدیں بھر جائیں، ہماری مسجدیں بھر جائیں، اور 5 وقت کا ہر مسلمان کو نمازی بنا، سنت پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، بھوک، پیاس دور فرما.
سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما، سب کو تمام شریر جن و انس کے شر سے بچا، سب کو تمام حادثات اور ناگہانی آفات سے بچا، سارے کے سارے شریر جن و انس کو جلد 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 کیفر کردار پر پہنچا، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو، تو اپنے رب کی حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔